خان حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں فضا اس قدر بوجھل تھی کہ سانس لینا بھی دوبھر محسوس ہو رہا تھا۔ باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے، لیکن اندر کی خاموشی اس گرج سے کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ لاؤنج کے وسط میں زارون خان کھڑا تھا، باوقار، بلند قامت اور غصے سے لبریز۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی آگ تھی جو سامنے کھڑے ہر شخص کو بھسم کر دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس کے عین سامنے اس کی ماں بیگم ثریا اور بڑے تایا جہانگیر خان بیٹھے تھے، جن کے چہروں پر غصہ اور حیرت دیدنی تھی۔ میں اسی بیوہ سے نکاح کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زارون کی یہ دھاڑ حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی تو وہاں موجود ہر شخص کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان بغاوت تھا۔ بیگم ثریا تڑپ کر کھڑی ہوئیں۔ زارون، ہوش کے ناخن لو، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارے کزن بلال کی بیوہ ہے، وہ اس گھر کی بہو ضرور رہی ہے، مگر اب وہ صرف ایک منحوس سایہ ہے جس نے ہمارے بھتیجے کو کھا لیا۔ تم خان حویلی کے وارث ہو، تمہارا نکاح کسی شہزادی سے ہوگا، کسی ایسی عورت سے نہیں جو نوکرانیوں کی طرح کچن میں برتن دھوتی پھرتی ہو۔ زارون کے جبڑے بھنچ گئے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز اب دھیمی مگر پہلے سے کہیں زیادہ کاٹ دار تھی۔ منحوس وہ نہیں، وہ سوچ ہے جو ایک عورت کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد نوکرانی بنا دیتی ہے۔ بلال میرا بھائی تھا، میرا کزن تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کے جانے کے بعد آپ لوگ دانین کو زندہ درگور کر دیں۔ اسی دوران لاؤنج کے کونے میں بنے ستون کے پیچھے دانین کھڑی تھی، جس کا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو کو دانتوں تلے دبا رکھا تھا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکل سکیں۔ اس کے سفید چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ وہ زارون کی ہر بات سن رہی تھی اور ہر لفظ اس کے زخموں پر نمک کی طرح لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا زارون خان، آپ کیوں میری زندگی مزید مشکل بنا رہے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ یونیورسٹی میں اس کے سامنے اسٹوڈنٹ بن کر کھڑی ہوتی تھی اور وہ پروفیسر کی کرسی پر بیٹھ کر اسے اپنی روبدار آواز میں لیکچر دیتا تھا۔ تب بھی وہ اس سے ڈرتی تھی اور آج تو وہ اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ جہانگیر خان نے اپنی چھڑی فرش پر ماری اور گرج کر بولے، زارون، اپنی زبان کو لگام دو۔ بلال کا خون ٹھنڈا نہیں ہوا ابھی اور تم اس کی بیوہ پر نظریں جمائے بیٹھے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کمی تھی تمہیں لڑکیوں کی؟ زارون نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ لوگوں کی فکر آپ کو ہمیشہ سے رہی ہے تایا جان۔ کاش اس دن بھی ہوتی جب بلال کے مرنے کے بعد آپ نے اس کی بیوہ سے سر چھپانے کی چھت اور پیٹ بھرنے کا کھانا چھین کر اسے اس حویلی کے پچھلے کمرے میں پھینک دیا تھا۔ تب غیرت کہاں تھی؟ تب کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ خان خاندان کی عزت ہے یا کوئی لاوارث۔ زارون، بیگم ثریا نے اسے ٹوکا، وہ اس گھر میں ہے، یہی بہت ہے۔ ہم نے اسے نکالا تو نہیں؟ ہاں، آپ نے اسے نکالا نہیں، بس اسے جیتے جی مار دیا۔ زارون مڑا اور اس کی نظریں سیدھی اس ستون کی طرف گئیں جہاں دانین چھپی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا وہ وہیں ہے۔ دانین، باہر آؤ۔ دانین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میں نے کہا باہر آؤ۔ زارون کی آواز میں وہی پروفیسر والا حکم تھا جس سے دانین ہمیشہ لرزتی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج کے بیچ میں آئی۔ اس کے سادہ سے سوتی جوڑے اور بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کبھی شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیٹی اور اس حویلی کی بڑی بہو تھی۔ زارون نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اس وقت ہمدردی تھی، مگر دانین کو اس میں بھی وہی امیری کا غرور نظر آیا۔ وہ آج بھی اسے وہی پروفیسر سمجھتی تھی جو اپنی طاقت کا استعمال کرنا جانتا تھا۔ زارون صاحب، دانین کی آواز بمشکل نکلی، خدا کے لیے مجھے تماشا نہ بنائے، میں خوش ہوں جہاں ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ زارون کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑی۔ تمہیں لگتا ہے تم یہاں خوش ہو، ان لوگوں کے درمیان جو تمہیں صرف ایک بوجھ سمجھتے ہیں؟ دانین نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ کم از کم یہاں مجھے کوئی یہ احساس تو نہیں دلاتا کہ میں کسی کے احسان تلے دب کر اس کی زندگی برباد کر رہی ہوں۔ آپ پروفیسر تھے، آپ کو تو سب پتا ہوتا ہے، پھر آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میں آپ کے لائق نہیں ہوں؟ میں بلال کی بیوہ ہوں، آپ کے کزن کی امانت تھی میں۔ زارون نے ایک لمبا سانس لیا اور سب کی طرف دیکھا۔ بلال میرا کزن تھا اور اسی ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کی بیوہ کو وہ مقام دوں جس کی وہ حقدار ہے۔ اس نے دوبارہ جہانگیر خان کی طرف رخ کیا۔ نکاح کل ہوگا، مولوی صاحب کو میں نے کہہ دیا ہے، آپ لوگ دعا میں شریک ہونا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ میں اسے یہاں سے لے جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بیگم ثریا دھک سے رہ گئیں۔ تم اپنی ماں کو چھوڑ دو گے اس لڑکی کے لیے؟
ماں، میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا، میں صرف ایک غلط روایت کو توڑ رہا ہوں۔ زارون نے آخری بار دانین کو دیکھا جو اب بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم رو لو دانین، جتنا رونا ہے رو لو، لیکن کل کے بعد تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو اس کا ذمہ دار میں خود کو سمجھوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے طوفان کھڑا کر کے وہ خود ایک پرسکون وجود کی طرح باہر نکل گیا۔ دانین وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے اپنا مستقبل اندھیرے میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے زارون خان کی وہ نگاہ یاد آئی جب اس نے پہلی بار یونیورسٹی میں سے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ تب وہ نکاح شدہ تھی، اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اسے لگا تھا زارون شاید اس کی توہین کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ مجھے اپنی زندگی میں لے جا کر مجھے میری اوقات دکھائے گا۔ وہ پروفیسر ہے، وہ کبھی ہارنا نہیں جانتا۔ دانین کی سسکیاں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھیں، جبکہ بیگم ثریا اور جہانگیر خان اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ باہر بارش مزید تیز ہو گئی تھی، جیسے قدرت بھی اس آنے والے نئے رشتے پر مہر لگا رہی ہو۔ زارون خان کی دھاڑ نے حویلی کے سکون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا، مگر ایک نئی داستان کا آغاز ہو چکا تھا۔ 4 سال پہلے کی ایک دوپہر، یونیورسٹی کا کیمپس اس وقت طلباء کے شور سے گونج رہا تھا۔ دانین، جو ہمیشہ سے اپنی پڑھائی میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، لائبریری سے نکل کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور ذہن میں آنے والے امتحانات کا خوف چھایا ہوا تھا۔ دانین، 1 منٹ رکیں۔ ایک جانی پہچانی روبدار اور بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ دانین کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے پروفیسر زارون خان کھڑے تھے۔ وہ اس وقت بھی اتنے ہی باوقار تھے، 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں گھڑی اور چہرے پر وہ مخصوص سنجیدگی جو طلباء کو ان سے دور رکھنے کے لیے کافی تھی۔ جی سر، دانین نے نظریں چکائے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زارون نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بہت تحمل سے بولے، میرے آفس آئیں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر مڑ گئے، یہ سوچے بغیر کہ وہ آئے گی یا نہیں۔ زارون خان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ان کا کہا ہوا لفظ حکم بن جاتا تھا۔ دانین دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے چل دی۔ جب وہ ان کے آفس میں داخل ہوئی تو وہاں کی خاموشی سے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ زارون اپنی کرسی پر بیٹھے کچھ فائلیں دیکھ رہے تھے۔ بیٹھیں، انہوں نے اشارہ کیا۔ دانین کرسی کے کنارے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ سر، کیا میرے اسائنمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے؟ زارون نے فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ان کی گہری آنکھیں دانین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ نہیں، مسئلہ اسائنمنٹ میں نہیں ہے، مسئلہ میری سوچ میں ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے صرف آپ کے گرد گھوم رہی ہے۔ دانین کو لگا جیسے اس کے کانوں نے غلط سنا ہو۔ سر، زارون نے میز پر جھکتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا، دانین، میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک باوقار اور سلجھی ہوئی لڑکی پایا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں باقاعدہ آپ کے گھر رشتہ بھیجوں۔ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دانین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور کتابیں اس کی گود سے گرتے گرتے بچیں۔ اس کے لیے یہ ایک صدمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا پروفیسر اسے اس طرح پرپوز کرے گا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کر رہا ہوں دانین۔ زارون کی آواز میں وہی اعتماد تھا جو آج حویلی میں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں اور آپ کا پروفیسر بھی ہوں، لیکن میرے جذبات خالص ہیں۔ دانین نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سر، آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس بار باری زارون کی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود اعتماد ایک لمحے کے لیے لرزا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا۔ نکاح؟ لیکن آپ کی عمر تو ابھی… میرے تایا کے بیٹے بلال سے میرا نکاح بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا، دانین نے روتے ہوئے کہا۔ اگلے ماہ میری رخصتی ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں سر، لیکن آپ نے یہ بات کہہ کر میری نظروں میں اپنا مقام گرا دیا ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، آپ مجھے اس طرح کی پیشکش کیسے کر سکتے ہیں؟ زارون کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف لہرائی، مگر اس نے اسے غصے کے لبادے میں چھپا لیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا دانین، مجھے لگا تھا آپ آزاد ہیں۔ آزاد؟ دانین نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، ہم جیسی لڑکیاں کبھی آزاد نہیں ہوتی سر۔ ہم پہلے باپ کی، پھر شوہر کی اور پھر قبر کی امانت ہوتی ہیں۔ آپ امیر لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی طاقت اور مرتبے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ آج آپ نے میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ بغیر اجازت وہاں سے بھاگ نکلی۔ زارون وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس دن کے بعد سے دانین کے دل میں زارون کی شخصیت کا وہ روب تکبر میں بدل گیا۔
اسے لگا کہ زارون نے اسے اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ اسے ایک آسان ہدف سمجھتا تھا، اور اب حویلی کے کمرے میں بیٹھی دانین نے ایک جھرجھری لی۔ اسے وہ منظر آج بھی اتنا ہی تازہ محسوس ہو رہا تھا۔ آج پھر آپ وہی کر رہے ہیں زارون صاحب، اس نے سوچا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تب میں نکاح شدہ تھی تو آپ نے مجھے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور آج میں بیوہ اور بے سہارا ہوں تو آپ کو مجھ پر ترس آ رہا ہے، یا شاید آپ وہ پرانی ہار کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا۔ دانین تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ زارون کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ دانین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زارون اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دانین کو اس کے پرفیوم کی مہک محسوس ہونے لگی۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، زارون نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں آج بھی وہی پروفیسر ہوں جو اپنی ضد پوری کر رہا ہے۔ کیا آپ نہیں ہیں؟ دانین نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ آپ نے سب کے سامنے جو تماشا لگایا وہ کیا تھا؟ آپ نے میرے سابقہ شوہر کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا، وہ آپ کا بھائی لگتا تھا۔ زارون کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ بلال میرا بھائی تھا، اسی لیے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس گھر میں کس طرح رہ رہی تھی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ تمہیں نوکرانی بنا کر رکھتے تھے اور تم خاموش رہتی تھی۔ کیوں؟ کیا بلال نے تمہیں یہی سکھایا تھا؟ وہ میرا شوہر تھا، دانین چلائی، اور اب میں تمہارا شوہر بننے والا ہوں، زارون نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ اور یاد رکھنا دانین، میں بلال نہیں ہوں، میں جو حق مانگتا ہوں اسے نبھانا بھی جانتا ہوں۔ کل نکاح ہے، تیار رہنا۔ وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ دانین کا دل دہل گیا۔ وہ دوبارہ صوفے پر گر گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس زارون خان سے نفرت کرتی آئی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور طاقتور انسان نکلا۔ وہ اب ایک ایسی الجھن میں گرفتار تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ زارون نے یونیورسٹی میں کہا تھا، میں جو فیصلہ کر لیتا ہوں اسے بدلنا میری فطرت میں نہیں۔ آج وہ پھر ایک فیصلے کی زد میں تھی، مگر اس بار وہ نکاح شدہ نہیں بلکہ ایک بے بس بیوہ تھی جس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر دانین کے اندر ایک نیا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ نکاح کی صبح خان حویلی میں کسی ماتم کدے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حویلی کے در و دیوار جو کبھی خوشیوں کے گہوارے تھے آج تلخیوں کی زد میں تھے۔ زارون خان اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر روایتی دلہے والی چمک کے بجائے ایک عجیب سی سختی اور عزم تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں پہنچا تو وہاں جہانگیر خان اور بیگم ثریا پہلے سے موجود تھے۔ ان کے ساتھ خاندان کے چند اور مرد بھی تھے جن کے چہروں پر ناراضگی واضح تھی۔ ابھی بھی وقت ہے زارون، جہانگیر خان نے اپنی چھڑی میز زمین پر مارتے ہوئے گرج کر کہا۔ اس دہلی سے باہر قدم مت نکالنا۔ اگر تم نے اس بیوہ کا ہاتھ تھام کر اس حویلی میں قدم رکھا تو یاد رکھنا تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ زارون نے اپنی شرٹ کے بٹن درست کرتے ہوئے نہایت تحمل سے تایا جان کی طرف دیکھا۔ تایا جان، موت برحق ہے، مگر جیتے جی کسی کو مار دینا گناہ عظیم ہے۔ آپ لوگ جس غیرت کی بات کر رہے ہیں وہ غیرت تب کہاں تھی جب دانین کو کچن کے ایک کونے میں باسی روٹی دی جاتی تھی؟ تب وہ آپ کے بھتیجے کی امانت نہیں تھی؟ زبان سنبھال کر بات کرو زارون، بیگم ثریا تڑپ کر بولیں۔ وہ ہماری بہو تھی، ہم نے اسے سر چھپانے کی جگہ دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے اپنے بیڈ روم کی زینت بنا لو۔ لوگ تھوکیں گے تم پر کہ بھائی کی بیوہ پر نظر تھی تمہاری۔ زارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سامنے پڑی میز کو ماری جس پر رکھے کانچ کے گلدان چکنا چور ہو گئے۔ بس کریں تائی اماں، زارون کی دھاڑ سے حویلی لرز اٹھی۔ بلال میرا بھائی تھا اور اس کے حقوق کی پامالی آپ لوگوں نے کی ہے، میں نے نہیں۔ آپ کو لوگوں کی فکر ہے نا؟ تو سن لیں، میں نکاح کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہوں، تاکہ اس عورت کو وہ چھت ملے جہاں کوئی اسے منحوس نہ کہہ سکے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا تو یہ زارون خان کی تاریخ کا سب سے بڑا مغالطہ ہے آپ کا۔ تمہارا سامان باہر پھینک دیا جائے گا زارون، جہانگیر خان نے آخری پتہ کھیلا۔ زارون ایک قدم آگے بڑھا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ حویلی میرے باپ کی بھی ہے تایا جان، اور جائیداد کے کاغذات میرے نام پر بولتے ہیں۔ سامان میرا نہیں، آپ کا باہر جا سکتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں اخلاق کی حدیں نہیں بھولتا۔ مگر خبردار، اگر کسی نے میری بیوی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا اسے نوکرانی پکارا تو وہ اس کا بدترین دن ہوگا۔ وہ مڑا اور تیز قدموں کے ساتھ پچھلے پورچ کی طرف بڑھ گیا جہاں دانین کا کمرہ تھا۔ اس کے پیچھے بیگم ثریا کی بد دعائیں اور تایا جان کا غصہ گونج رہا تھا،
مگر زارون کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں واقع ایک چھوٹا سا نیم تاریک کمرہ آج ایک عجیب سے منظر کا گواہ تھا۔ وہاں نہ کوئی شہنائی تھی، نہ پھولوں کی مہک، اور نہ ہی خوشیوں کے گیت گائے جا رہے تھے۔ وہاں صرف ایک پرانا صوفہ، 2 کرسیاں اور ایک چھوٹا سا میز رکھا تھا جس پر نکاح نامہ پڑا تھا۔ دانین ایک سادہ سے سفید رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی جس پر کوئی کڑھائی یا کام نہیں بنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھل کر سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی ساس نے اسے نکاح کے لیے تیار ہونے کا حکم ایسے دیا تھا جیسے کسی کو سولی پر چڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ رو لو جتنا رونا ہے، اس کی ساس نے زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ میرا بیٹا تو قبر میں چلا گیا، اب تم زارون کی زندگی خراب کرنے جا رہی ہو۔ پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے تم نے اس پر۔ دانین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ تو خود ایک ایسی دلدل میں تھی جہاں سے ہر قدم سے مزید گہرائی میں لے جا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور زارون خان اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ مولوی صاحب اور 2 گواہ تھے۔ زارون نے کمرے کی حالت اور دانین کے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، مگر اس نے اپنے چہرے کو سپاٹ رکھا۔ بیٹھے مولوی صاحب، زارون نے سرد آواز میں کہا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ فضا میں صرف مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی جو خطبہ نکاح پڑھا رہے تھے۔ دانین کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بلال کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، یا شاید وہ زارون کے اس احسان تلے دب رہی ہے جسے وہ کبھی نہیں اتار پائے گی۔ زارون خان، ولد احمد خان، کیا آپ کو دانین بی بی بیوہ بلال خان اپنے نکاح میں بمطابق حق مہر 5 لاکھ روپے قبول ہیں؟ زارون کی آواز بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ابھری۔ قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ دہرائے گئے تو دانین کو لگا جیسے اس کے گلے میں کسی نے پھندا ڈال دیا ہو۔ اب باری اس کی تھی۔ دانین بی بی، کیا آپ کو زارون خان اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ خاموشی چھا گئی۔ دانین کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر زارون کی طرف دیکھا جو پوری امید کے ساتھ اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا حکم تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں کہو اور اس جہنم سے باہر نکل آؤ۔ جی قبول ہے۔ دانی نے بمشکل یہ الفاظ ادا کی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ قلم کی روشنائی کاغذ پر پھیل گئی۔ زارون نے خاموشی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ہمت دی۔ اس کا لمس دانین کے لیے دہکتے انگارے جیسا تھا، مگر اس لمس میں ایک ایسی گرفت تھی جو اسے گرنے سے بچا رہی تھی۔ جب مولوی صاحب دعا کر کے چلے گئے تو کمرے میں صرف زارون اور دانین رہ گئے۔ باہر سے حویلی کے ملازموں اور گھر والوں کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس کمرے کے اندر ایک خوفناک خاموشی تھی۔ زارون دانین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دانین کے سر پر موجود سفید دوپٹے کو ذرا سا ٹھیک کیا۔ آنسو پونچھ لو دانین، اس نے بہت دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا۔ اب تم اس گھر کی نوکرانی نہیں ہو اور نہ ہی کسی کی رحم و کرم کی محتاج ہو۔ اب تم اس حویلی کی مالکن ہو، تم زارون خان کی بیوی ہو۔ دانی نے ہچکیوں کے درمیان سر اٹھایا۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ کو مجھ پر ترس آ رہا تھا یا آپ اپنی انا کی تسکین چاہتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے سب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بلال کے بھائی ہونے کا حق نہیں نبھایا۔ زارون نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ بلال نے اپنا حق نہیں نبھایا تھا نا دانین، ورنہ تم اس حال میں نہ ہوتی۔ لوگوں کو بکواس کرنے دو۔ میں نے جو کیا ہے اس کا حساب میں صرف اپنے رب کو دوں گا، اور رہی بات انا کی تو ہاں، میں اپنی چیز کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ اس نے دانین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ چلو اب تمہارا ٹھکانہ یہ پچھلا کمرہ نہیں، میرا کمرہ ہے۔ دانی نے مزاحمت کرنی چاہی۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ سب مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ کی ماں مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی۔ میں نے کہا چلو۔ زارون کے لہجے میں وہی پروفیسر والا جلال لوٹ آیا تھا۔ اس نے دانین کو تقریباً کھینچتے ہوئے صوفے سے اٹھایا۔ آج کے بعد تمہارا ہر فیصلہ میں کروں گا، اور میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر حویلی کے مرکزی حصے کی طرف لے جانے لگا۔ جب وہ لاؤنج سے گزر رہے تھے تو بیگم ثریا اور باقی عورتیں وہاں موجود تھیں۔ سب کی نظریں دانین کے آنسوؤں اور زارون کی گرفت پر تھیں۔ زارون کسی کی طرف دیکھے بغیر سر بلند کیے دانین کو اپنے ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دانین کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قید سے نکل کر ایک نئی اور پرکشش مگر خطرناک قید میں جا رہی ہے۔ زارون خان کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر اتنا مضبوط تھا کہ اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر پہلی بار اسے یہ احساس بھی ہوا کہ اب اسے کسی کی جھڑکیوں یا تانوں کا سامنا اکیلے نہیں کرنا پڑے گا۔ سیڑھیوں کے آخری قدم پر پہنچ کر زارون رکا اور مڑ کر نیچے کھڑے گھر والوں کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا، آج سے دانین اس گھر کی بڑی بہو ہے۔
جو عزت میری ہے وہی اس کی ہے. اگر کسی نے یہ بات بھولنے کی کوشش کی تو وہ زارون خان کو بھول جائے. اتنا کہہ کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا. دانین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اسے پتا تھا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونا ہے، اس بند کمرے کے اندر اور اس شخص کے ساتھ جسے وہ اپنا دشمن سمجھتی آئی تھی. زارون کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ جب ایک کلک کے ساتھ بند ہوا تو دانین کو لگا جیسے اس کے سانس لینے کی جگہ بھی بند ہو گئی ہو. یہ کمرہ حویلی کے باقی حصوں سے بالکل مختلف تھا. یہاں کی دیواروں پر گہرا رنگ، مہنگے پردے، کتابوں سے بھری الماریاں اور مدھم روشنی زارون کی باوقار شخصیت کی عکاسی کر رہی تھی. ہوا میں سندل اور مہنگے پرفیوم کی ایک ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی. دانین دروازے کے قریب ہی سمٹ کر کھڑی ہو گئی. اس کا سفید جوڑا اس کی رنگت سے بھی زیادہ پھیکا لگ رہا تھا. زارون نے اپنی شرٹ کا کالر ڈھیلا کیا اور گھڑی اتار کر میز پر رکھی. اس کی حرکات میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اس لمحے کا برسوں سے منتظر ہو. اس نے پلٹ کر دانین کو دیکھا جو کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی. وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے دھیمی مگر روبدار آواز میں پوچھا. یہ اب تمہارا بھی کمرہ ہے. دانین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی پلکیں تیزی سے جھپکنے لگیں اور ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گر گیا. زارون نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا. دانین نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیچھے دیوار تھی. مجھے ہاتھ مت لگائیں، چھوڑ دیں مجھے. دانین کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی. زارون بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا. اس کا طویل قد دانین کے وجود پر حاوی ہو رہا تھا. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دانین کا کانپتا ہوا بازو تھام کر اسے دیوار سے تھوڑا سا دور کیا. اب تو میں پورا حق رکھتا ہوں، اس نے نہایت دھیمی سرگوشی میں کہا. دانین نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر زارون کی گرفت مضبوط تھی. حق؟ کیسا حق؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کرنے سے آپ میرے دل پر بھی قبضہ کر لیں گے؟ آپ پروفیسر تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زبردستی سے جسم تو جیتے جا سکتے ہیں، روحیں نہیں. زارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تکلیف کی لہر دوڑی مگر اس نے اپنے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائی. اس نے دانین کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا اور اسے کھینچ کر اپنے اتنا قریب کر لیا کہ دانین کو اس کے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی. میں نے زبردستی کا لفظ کب استعمال کیا دانین؟ زارون نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں اپنی انا کی تسکین کے لیے لایا ہوں؟ اور نہیں تو کیا؟ دانین نے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا. آپ آج بھی وہی پروفیسر ہیں جو کلاس میں کسی طالب علم کی غلطی پر اسے سزا دیتا ہے. آج آپ مجھے بلال کو پسند کرنے کی سزا دے رہے ہیں. آپ امیر ہیں، آپ مغرور ہیں. زارون نے اچانک اسے چھوڑا مگر دور نہیں ہوا. اس نے دانین کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے پوروں سے نہایت نرمی سے پونچھا. اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ دانین کا سارا احتجاج وہیں دم توڑ گیا. میرا غرور صرف تمہارے سامنے ٹوٹتا ہے دانین. زارون کی آواز اب حد درجہ رومانوی اور بوجھل تھی. تمہیں لگتا ہے میں نے آج تمہیں حاصل کیا ہے؟ میں نے تمہیں اس دن حاصل کر لیا تھا جب تم پہلی بار میری کلاس میں آئی تھی اور اپنی نیلی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی. بلال تمہارا شوہر تھا. میں نے ہمیشہ اس رشتے کا احترام کیا مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے تمہیں دیکھنا چھوڑ دیا تھا. دانین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس عورت کو تم نوکرانی سمجھ کر اس گھر کے کونے میں چھپا رہی تھی وہ میرے لیے کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے. زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کے وسط میں لگے بڑے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا. دیکھو خود کو. زارون نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا. کیا تمہیں اس آئینے میں وہ لڑکی نظر آ رہی ہے جس سے پورا کیمپس متاثر تھا؟ نہیں، تم نے ان لوگوں کے ڈر سے خود کو مار دیا ہے. میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں دانین. میں تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہوں جو بلال نہ دے سکا. دانین نے آئینے میں زارون کا عکس دیکھا. اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، ایک ایسی تڑپ تھی جو دانین نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی. بلال اسے پسند ضرور کرتا تھا مگر اس کی محبت میں وہ شدت اور تحفظ نہیں تھا جو زارون کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا. لیکن میں بیوہ ہوں، دانین نے دبی آواز میں کہا. تم صرف میری بیگم ہو. زارون نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے ماتھے پر نہایت پیار سے بوسہ دیا. آج سے تمہارا ماضی ختم ہو گیا. آج سے تمہارا نام زارون خان کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے اور زارون کی ملکیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. زارون نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے نیچے فرش پر بیٹھ گیا جیسے وہ کوئی ملکہ ہو اور وہ اس کا خادم ہو. اس نے دانین کے پاؤں سے وہ پرانی اور گھسی ہوئی چپل اتاری اور اسے ایک طرف پھینک دیا. آج کے بعد تم اس حویلی میں ننگے پاؤں بھی چلو گی
تو تمہارے قدموں کے نیچے ریشم بچھایا جائے گا۔ اس نے دانین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چوما۔ مجھ سے ڈرو مت دانین، میں وہ پروفیسر نہیں ہوں جو ڈانٹتا ہے، میں وہ شوہر ہوں جو تمہاری ہر سسکی کو اپنی مسکراہٹ میں بدلنا چاہتا ہے۔ دانین کا دل جو اب تک خوف سے دھڑک رہا تھا اب ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ زارون کی قربت، اس کے لہجے کی مٹھاس اور اس کی باتوں کا سحر اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی وہ برف جو برسوں سے جمی ہوئی تھی آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ دانین نے معصومیت سے پوچھا۔ زارون کی آنکھوں میں شرارت بھری چمک آئی۔ اس نے ذرا سا جھک کر دانین کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ محبت، یہ لفظ بہت چھوٹا ہے اس آگ کے لیے جو میں پچھلے 4 سالوں سے اپنے اندر دبا کر بیٹھا ہوں۔ اب جب تم میرے حصار میں آ گئی ہو تو میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے دانین کا دوپٹہ آہستہ سے اس کے سر سے سرکایا۔ دانین نے اسے روکنا چاہا مگر زارون کی نظروں کے سحر نے اسے مفلوج کر دیا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ زارون نے ایک لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا اور اسے دانین کے چہرے سے ہٹایا۔ آج کی رات ہمارے نئے آغاز کی رات ہے۔ زارون نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ دانین نے پہلی بار ہلکا سا مسکراتے ہوئے چیلنج کیا۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے کے مزید قریب ہو گیا۔ پھر میرے پاس منانے کے بہت سے طریقے ہیں جن کا تجربہ شاید تمہارے لیے بہت نیا ہوگا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں زارون کا چہرہ کسی یونانی دیوتا کی طرح تراشا ہوا لگ رہا تھا۔ دانین نے اپنی آنکھیں موند لیں اور پہلی بار اس نے زارون خان کی گرفت میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ وہ رات ان کے درمیان سے خوف کی دیواریں گرانے اور محبت کی نئی بنیاد رکھنے کی رات تھی۔ باہر بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی مگر اس بار اس کی آواز دانین کو ڈرا نہیں رہی تھی، بلکہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زارون کی محبت کا گیت گا رہی ہو۔ نکاح کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ حویلی کی فضا اب بھی تناؤ کا شکار تھی مگر زارون کے کمرے کی 4 دیواری کے اندر ایک نئی اور خوبصورت دنیا جنم لے رہی تھی۔ دانین جو برسوں سے صبح 4 بجے اٹھ کر کچن کے کاموں میں جٹ جاتی تھی، آج زارون کی سخت تاکید پر ابھی تک بستر پر تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں پردوں کی اوٹ سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں۔ زارون تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس نے آئینے میں دانین کا عکس دیکھا جو ابھی ابھی بیدار ہوئی تھی اور گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی لیٹی رہو دانین، اتنی جلدی کیا ہے؟ زارون نے مڑے بغیر نہایت نرمی سے کہا۔ زارون صاحب، وہ ناشتہ تائی جان اور امی انتظار کر رہی ہوں گی، میں لیٹ ہوگی تو وہ غصہ کریں گی۔ دانین نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ اس کے لہجے میں اب بھی پرانا خوف باقی تھا۔ زارون آئینے سے ہٹا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے دانین کے ہاتھ تھام لیے جو اب پہلے سے کافی نرم اور صاف لگ رہے تھے۔ دانین، میں نے تم سے پہلے دن کیا کہا تھا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تم اب اس گھر کی بہو اور میری بیوی ہو۔ ناشتہ بنانا ملازموں کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ اور رہی بات ماں اور تایا جان کی تو انہیں میں سنبھال لوں گا، تم بس خود کو سنبھالنا سیکھو۔ دانین نے نظریں چکا لی۔ لیکن زارون صاحب، برسوں کی عادت اتنی جلدی نہیں جاتی، مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں اس طرح آرام کر کے۔ زارون نے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہارا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ تم نے خود کو ایک زندہ لاش بنا لیا تھا۔ اب میں تمہیں دوبارہ جینا سکھاؤں گا۔ آج ہم نیچے ناشتہ ساتھ کریں گے اور تم ویسے ہی تیار ہو کر نیچے جاؤ گی جیسے زارون خان کی بیوی کو جانا چاہیے۔ زارون نے الماری سے ایک خوبصورت گہرے جامنی رنگ کا ریشمی جوڑا نکالا جس پر سونے کے تاروں کا کام تھا۔ یہ پہن کر نیچے آؤ، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد جب زارون اور دانین حویلی کے بڑے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے تو وہاں موجود بیگم ثریا اور جہانگیر خان کے ہاتھ رک گئے۔ دانین نے وہ جامنی جوڑا پہنا ہوا تھا، بالوں کو نفاست سے باندھا تھا اور چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی جو شاید حیا کی وجہ سے تھی۔ وہ واقعی خان حویلی کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ بیگم ثریا نے نفرت سے دانین کو دیکھا۔ آہا، تو اب نوکرانی صاحبہ ریشمی جوڑے پہن کر ہمارے ساتھ میز پر بیٹھیں گی۔ زارون، تمہیں ذرا غیرت نہیں آتی؟ جس عورت نے کل تک یہاں برتن دھوئے اسے تم نے سر پر چڑھا لیا۔ دانین کے قدم وہیں رک گئے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے واپس مڑنا چاہا مگر زارون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ماں، زارون کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی کہ بیگم ثریا خاموش ہو گئے۔ دوبارہ یہ لفظ استعمال مت کیجیے گا۔ دانین نے برتن اس لیے دھوئے کیونکہ اس گھر کے مرد بلال نے اسے وہ تحفظ نہیں دیا تھا جو اس کا حق تھا، لیکن اب وہ زارون خان کے نکاح میں ہے۔
آپ اسے بیگم زارون خان پکاریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ جہانگیر خان نے اپنا اخبار میز پر پٹکا۔ زارون، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ایک بیوہ کو تم نے عزت دی، ہم خاموش رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے ہمارے برابر بٹھاؤ گے۔ زارون نے کرسی کھینچی اور دانین کو نہایت احترام سے اس پر بٹھایا، پھر خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ تایا جان، برابر تو وہ تب ہوتی جب میں اسے اپنے سے نیچے سمجھتا۔ یہ تو میری روح کا حصہ ہے۔ اور رہی بات بیوہ ہونے کی، تو اسلام نے بیوہ سے نکاح کو سنت قرار دیا ہے، اسے بوجھ نہیں بنایا۔ اس نے ملازم کو اشارہ کیا کہ ناشتہ پیش کرے۔ پورے ناشتے کے دوران زارون خود دانین کی پلیٹ میں چیزیں رکھتا رہا۔ وہ دانین سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، جیسے وہاں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ دانین، یہ جوس پیو، تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ دانین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ ابھی کوئی طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر زارون کا اعتماد ایک ایسی بلند دیوار تھی جس کے پیچھے وہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زارون کا وہ پروفیسر والا روب دراصل اس کے لیے ایک ڈھال تھا۔ ناشتے کے بعد جب زارون آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو دانین اسے چھوڑنے پورچ تک آئی۔ آپ کے گھر والے مجھ سے کبھی پیار نہیں کریں گے زارون صاحب، اس نے دبی آواز میں کہا۔ زارون نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور رک کر اسے دیکھا۔ اس نے قریب آ کر دانین کے ماتھے سے بکھری ایک لٹ کو ٹھیک کیا۔ تمہیں ان کے پیار کی ضرورت نہیں ہے دانین، تمہیں صرف میرے پیار اور میری عزت کی ضرورت ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، اس حویلی کا کوئی بھی شخص تمہاری پلکوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور دانین کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ دانین نے اسے کھولا تو اندر ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں تمہاری انگلیوں پر کام کے نشان نہیں بلکہ اپنی محبت کی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں، زارون نے مسکرا کر کہا۔ آج شام میں جلدی آؤں گا، ہم باہر ڈنر پر جائیں گے، تیار رہنا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا اور دانین وہیں کھڑی اس انگوٹھی کو دیکھتی رہی۔ اسے اپنی زندگی ایک خواب لگ رہی تھی۔ جس شخص کو وہ اپنی بربادی کا سبب سمجھتی تھی وہی اس کی زندگی کی ہر خوشی کا ضامن بن رہا تھا۔ فاصلوں کی برف پگھل رہی تھی اور اس کی جگہ محبت کی وہ تپش لے رہی تھی جس نے دانین کے اجڑے ہوئے جیون کو دوبارہ مہکا دیا تھا۔ اب اسے حویلی کے تانوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ شام کو ایک شخص واپس آئے گا جو اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر کہے گا، تم میری ہو، صرف میری۔ خان حویلی میں آج ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ زارون کے تایا جہانگیر خان نے اپنے کچھ سیاسی اور کاروباری دوستوں کو مدعو کر رکھا تھا۔ زارون کی کزن سارا، جو بچپن سے زارون کو اپنا مستقبل کا شوہر تصور کرتی آئی تھی، آج شدید غصے اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے تائی جان اور بیگم سریا کے ساتھ مل کر ایک ایسی سازش تیار کی تھی جس کا مقصد سب کے سامنے دانین کی اوقات دکھانا تھا۔ دانین، جو اب زارون کی محبت کی بدولت کسی حد تک پر اعتماد ہو چکی تھی، ایک خوبصورت سیاہ اور سنہری کامدار جوڑے میں تیار تھی۔ زارون نے خود اسے وہ جوڑا پہنا کر اس کے کانوں میں جھمکے پہنائے تھے۔ تم آج کائنات کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی ہو، زارون نے اسے نیچے جانے سے پہلے آئینے میں دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دانین کے لیے جو ستائش تھی وہی دانین کا کل سرمایہ تھا۔ جب دانین لاؤنج میں پہنچی جہاں شہر کی معزز خواتین جمع تھیں تو ایک دم سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سارا نے موقع پا کر بلند آواز میں کہا، ارے دیکھو تو، ہماری حویلی کی سابقہ خادمہ آج کتنا بن سنور کر آئی ہے۔ کیوں دانین، تمہیں تو کچن کی گرمی کی عادت تھی، یہ ریشم اور ہیرے تمہیں چپ تو نہیں رہے؟ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ خواتین ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ دانین کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ سارا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دانین نے بمشکل لرزتی آواز میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سارا نے قریب آ کر طنزیہ نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تم اس گھر میں بلال کی بیوہ بن کر نوکرانیوں کی طرح رہتی تھی۔ زارون بھائی کو تو بس تمہاری بے بسی پر ترس آ گیا، ورنہ کہاں زارون خان اور کہاں تم جیسی منحوس عورت جس نے اپنے پہلے شوہر کو کھا لیا۔ بیگم سریا بھی وہیں موجود تھیں، مگر وہ خاموش رہیں جیسے وہ سارا کی باتوں کی تائید کر رہی ہوں۔ دانین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی اندھیری کھائی میں گر رہی ہے جہاں سے زارون اسے نکال کر لایا تھا۔ بس کریں سارا بی بی، خدا کے لیے میری تذلیل نہ کریں۔ دانی نے روتے ہوئے مڑنا چاہا مگر سارا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیوں؟ حقیقت کڑوی لگ رہی ہے۔ جس ہاتھ میں کل تک جھاڑو تھا آج اس میں ہیرے کی انگوٹھی سجی ہے۔ یہ سب زارون بھائی کا صدقہ ہے جو تم نے… خاموش! ایک ایسی گرجدار آواز گونجی کہ ہال میں موجود ہر شخص لرز اٹھا۔ مردوں والے حصے سے زارون خان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود جلال دیکھ کر سارا کے ہاتھ سے دانین کا بازو چھوٹ گیا۔
زارون نے ایک پل ضائع کیے بغیر دانین کے قریب آ کر اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ زارون بھائی، میں تو بس، سارا نے ہکلاتے ہوئے کہنا چاہا مگر زارون نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زارون کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں موجود غصہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زارون خان کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی یا اس کے ماضی کا تمسخر اڑانے کی؟ زارون نے ہال میں موجود تمام مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ سب یہاں موجود ہیں، سن لیں اور یہ بات اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں۔ دانین اس گھر کی نوکرانی نہیں تھی، وہ اس گھر کی عزت تھی جسے آپ لوگوں نے پامال کیا، اور آج یہ میری بیوی ہے۔ اس کی توہین کا مطلب ہے زارون خان کی توہین۔ اس نے سارا کی طرف رخ کیا۔ سارا، تم نے کہا کہ میں نے اس پر ترس کھایا، تو سنو، زارون خان کسی پر ترس نہیں کھاتا۔ میں نے اس سے نکاح اس لیے کیا کیونکہ میں اس کے لائق نہیں تھا۔ یہ عورت وہ پاکیزہ روح ہے جس نے تمہارے خاندان کی بدسلوکی کو خاموشی سے سہا، اور رہی بات منحوس ہونے کی، تو منحوس وہ زبان ہے جو ایک بیوہ کو تانے دیتی ہے۔ بیگم ثریا نے مداخلت کرنی چاہی۔ زارون، مہمانوں کے سامنے تماشا مت بناؤ، سارا تمہاری کزن ہے۔ ماں، تماشا سارا نے شروع کیا ہے، میں تو بس اس کا اختتام کر رہا ہوں۔ زارون نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اگر آج کے بعد اس حویلی میں دانین کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا یا اس کے ماضی کا ذکر کر کے اسے دکھ پہنچایا تو وہ میرا چہرہ دیکھنا چھوڑ دے۔ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا مگر اپنی بیوی کی آنکھ میں ایک آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ زارون نے دانین کی طرف دیکھا جس کی سسکیاں اب تھم چکی تھیں مگر وہ اب بھی زارون کے سہارے سے لگی کھڑی تھی۔ اس نے سب کے سامنے دانین کا ہاتھ تھاما اور اسے چوما۔ چلو دانین، یہ لوگ تمہارے قابل نہیں ہیں۔ وہ اسے سب کے سامنے فخر سے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیچھے ہال میں موت جیسی خاموشی چھائی تھی۔ سارا کی آنکھوں میں شکست کے آنسو تھے اور بیگم ثریا کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی زارون نے دانین کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے دانین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آئی ایم سوری دانین، اس نے نہایت بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تمہیں ان لوگوں کے شر سے نہیں بچا سکا مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آخری بار تھا۔ دانین نے روتے ہوئے اپنا سر زارون کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ میرے لیے سب سے لڑ پڑے زارون صاحب، آپ نے اپنی ماں اور تایا جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ زارون نے اسے اپنے حصار میں بھینچ لیا۔ تم میری کائنات ہو دانین، تمہاری عزت کے سامنے یہ حویلی، یہ رشتہ دار، یہ جائیداد کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے 4 سال انتظار کیا ہے۔ میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میرے غرور کو ٹھیس پہنچائے۔ اس لمحے دانین کو احساس ہوا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ اسے بلال کی بیوہ ہونے کا ڈر تھا مگر اب اسے زارون خان کی بیوی ہونے پر فخر ہو رہا تھا۔ زارون کی ڈھال اتنی مضبوط تھی کہ دنیا کی کوئی سازش اسے توڑ نہیں سکتی تھی۔ اس رات دانین پہلی بار سکون کی نیند سوئی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا محافظ اس کے پہلو میں موجود ہے۔ 1 سال بعد صحن میں لگے چنبیلی کے پودوں کی خوشبو پورے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ زارون خان کی زندگی میں آنے والی تبدیلی نے نہ صرف دانین کو بدلا تھا بلکہ حویلی کے باسیوں کے رویوں کی برف بھی آہستہ آہستہ پگھلا دی تھی۔ زارون اپنی لائبریری میں بیٹھا کچھ فائلوں میں مصروف تھا کہ دانین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے فیروزی رنگ کا سادہ مگر نفیس لباس پہنا ہوا تھا۔ چہرے پر سکون اور آنکھوں میں وہ اعتماد تھا جو صرف سچی محبت کے حصار میں رہنے والی عورت کو ملتا ہے۔ زارون صاحب، آپ نے ابھی تک کام ختم نہیں کیا؟ دانین نے اس کے قریب آ کر میز پر کافی کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا۔ زارون نے فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں آج بھی وہی ستائش تھی جو نکاح کی پہلی رات تھی۔ جب سامنے اتنی خوبصورت بیگم ہو تو کام پر توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دانین ہلکا سا شرما گئی مگر اب وہ نظریں نہیں جھکاتی تھی۔ آپ بھی نہ۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ پروفیسر، تو میں اب صرف تمہارا ہوں دانین، لیکن آج میں تمہیں کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ دانین نے حیرت سے پوچھا۔ ایک ایسی جگہ جہاں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے اس پرانے گارڈن میں بیٹھے تھے جہاں 4 سال پہلے زارون نے پہلی بار دانین سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ شام کا سورج ڈھل رہا تھا اور فضا میں ایک رومانوی اداسی تھی۔ دانین، زارون نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، اس دن جب تم نے مجھے ٹھکرایا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میں شاید زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار گیا ہوں۔ مجھے تم پر غصہ نہیں تھا بلکہ اپنی قسمت پر افسوس تھا کہ میں دیر سے کیوں آیا۔ دانین نے زارون کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زارون صاحب، اس وقت میں صرف ایک امانت تھی جس کا بوجھ میں نے اپنے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ میں آپ کے دل کو نہیں دیکھ سکی کیونکہ میں اپنے حالات کے خوف میں قید تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ جیسے امیر اور با اثر لوگ صرف اپنی ضد پوری کرتے ہیں۔ اور اب؟
زارون نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، اور اب مجھے احساس ہے کہ میں کتنی غلط تھی۔ دانین کی آواز بھر آئی، آپ نے مجھے صرف ایک نام نہیں دیا، آپ نے مجھے میری پہچان واپس دی ہے۔ آپ نے مجھے اس وقت تھاما جب میرے اپنے سائے نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ زارون نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی۔ یہ وہی نیلی ڈائری تھی جو دانین یونیورسٹی میں استعمال کرتی تھی۔ یہ آپ کے پاس کیسے؟ دانین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ اس دن تم سے گری تھی جب تم میرے آفس سے روتی ہوئی نکلی تھی۔ زارون نے ڈائری کھولی، جس کے آخری صفحے پر زارون نے کچھ لکھا تھا۔ میں نے اس دن عہد کیا تھا کہ ایک دن اس ڈائری کی مالکہ میری زندگی کی کہانی لکھے گی۔ دانین نے وہ صفحہ پڑھا جہاں لکھا تھا، محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، محبت تو اس انتظار کا نام ہے جو انسان کو خود سے لڑنا سکھا دے۔ دانین، تم میری وہ جیت ہو جو میں نے اپنی انا کو ہرا کر جیتی ہے۔ دانین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے زارون کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے چوما۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں زارون خان، اتنی کہ شدید لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ زارون نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور میں تمہاری اس محبت کا قرض اپنی آخری سانس تک اتاروں گا۔ جب وہ دونوں واپس حویلی پہنچے تو ایک خوشگوار حیرت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگم ثریا پورچ میں کھڑی تھیں، ان کے ہاتھ میں دانین کی پسندیدہ کھیر کا پیالہ تھا۔ زارون اور دانین کو ساتھ دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ آئی۔ وہ دانین کے قریب آئیں اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ دانین بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ بیگم ثریا کی آواز رند گئی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ زارون نے مجھے سکھایا ہے کہ رشتوں کی عزت خون سے نہیں احساس سے ہوتی ہے۔ تم اس گھر کی بہو ہی نہیں، اب میری بیٹی بھی ہو۔ دانین جذباتی ہو کر اپنی ساس کے گلے لگ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حویلی کی تمام تلخ یادوں کو دھو ڈالا تھا۔ جہانگیر خان بھی دور کھڑے یہ منظر دیکھ کر سر ہلا رہے تھے، جیسے وہ بھی اس نئے بدلاؤ کو قبول کر چکے ہوں۔ رات کے وقت جب زارون اور دانین اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ رہے تھے تو دانین نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا اندھیرا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ زارون نے پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ دیکھو دانین، اجالے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جب آپ کا ہمسفر آپ کے ساتھ ہو۔ دانین نے مسکرا کر اپنا سر زارون کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا۔ ہاں زارون صاحب، اور جب ہمسفر آپ جیسا ہو تو زندگی کا ہر سبق خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زارون نے ہنس کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ چاند کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی جو ایک نئے اور خوشگوار آغاز کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ کہانی اس تلخ سچ کو بے نقاب کرتی ہے کہ معاشرے میں اکثر اصل ظلم حالات نہیں بلکہ وہ ذہنیت ہوتی ہے جو کمزور کو اس کی جگہ یاد دلاتی رہتی ہے۔ دانین کا کردار صبر، برداشت اور خاموش قربانی کی مثال بنتا ہے، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ اس نے خود کو اپنی ہی نظروں میں کمتر مان لیا، جبکہ زارون ایک مضبوط مگر ضدی اور حد سے بڑھ جانے والی شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے، جس کی نیت صاف ہونے کے باوجود اس کا طریقہ کئی جگہ جبر کی حد کو چھوتا ہے۔ لیکن اسی میں اس کا سب سے بڑا کمال بھی ہے کہ وہ روایات کے خلاف کھڑا ہو کر ایک عورت کو اس کا حق دلانے کی ہمت رکھتا ہے۔ کہانی کے دوسرے کردار، خاص طور پر حویلی کے لوگ، اس سماجی منافقت کی عکاسی کرتے ہیں جہاں عزت کے نام پر انسانیت کو رون دیا جاتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ان کا بدلنا یہ ثابت کرتا ہے کہ سچ اور خلوص آخرکار اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ اس پوری داستان کا حاصل یہی ہے کہ محبت صرف دعووں یا طاقت کا نام نہیں بلکہ کسی کو اس کی کھوئی ہوئی پہچان واپس دینے کا عمل ہے، اور جو رشتہ عزت، تحفظ اور سچائی پر قائم ہو وہی اصل میں زندگیاں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے ہر قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتوں کو رسم یا رحم کے بجائے احترام اور برابری کی بنیاد پر دیکھے، کیونکہ کسی کی خاموشی کو کمزوری سمجھنا سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔